الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تیسرا خلیفہ امام برحق ناشر قرآن کاتب وحی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب اور فضائل پر عظمت پر ہفتہ وار درس حدیث کا یہ سلسلہ گزشتہ 1.5 ماہ سے جاری ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی شخصیت ہے اور وہ کامل اور کامیاب انسان ہے کہ دنیا میں جنت کا بشارت لے چکا ہے۔ ہم اور آپ کے فیصلے ہوں گے حشر میں، لیکن حضرت عثمان کی جنتی ہونے کا فیصلہ یہ دنیا میں ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہمارے پاس شواہد ہے، دلائل ہے، کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر تشریف فرمائے، احد پہاڑی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم اور عثمان ذوالنورین یہ احباب ساتھ ہیں، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک مارا، پہاڑ کا ہلنا تو بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اما علیک نبی و صدیق و شہیدان، پہاڑ کیوں ہلتے ہو؟ تیرے اوپر تو اللہ کا نبی ہے اور صدیق ہے اور 2 شہیدان، 2 شہداء ہیں۔ تو وحی کا ارشاد پا کر آپ نے سیدنا عمر فاروق کو بھی شہید فرمایا اور سیدنا عثمان ابن عفان کو بھی شہید ارشاد فرمایا۔ اور یہ ارشاد سن کر تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پُستُ رب الکعبہ انی شہید فی سبیل اللہ علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے بستر پر موت نہیں آئے گی بلکہ مجھے شہادت ملے گی، اور علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے مدنی کی زبان سے یہ بشارت مل چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم پہ یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کا تمنا اور دعا اور درخواست کرتا ہوں، لیکن یہ بھی تمنا ہے کہ میرا موت میرے مدنی کے شہر میں ہو، میرے محبوب کے شہر میں ہو۔ یہ محبت بلال یہ سوچنے کا تو بہت بڑا عظمت ہے اور بہت بڑا مقام ہے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور وہ تاریخی شخصیت ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عثمان سے تو رحمان کے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مجلس میں، اور آپ اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ آپ کا چادر یہ پنڈلی سے اوپر تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ بے تکلف بیٹھے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے تو آپ اسی انداز سے بیٹھے رہے۔ حیدر قرار آئے، ابن مسعود آئے، صحابہ کرام آتے رہے۔ لیکن جب عثمان ابن عفان داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا انداز تبدیل فرمایا اور آپ نے چادر مبارک کو درست کیا۔ تو صحابی فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، حیدر قرار آئے، ابن مسعود آئے، صحابہ کرام آتے رہے، آپ بے تکلف بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان ابن عفان آئے تو آپ نے بیٹھنے کا انداز تبدیل فرمایا۔ کیا شان ہے حضرت عثمان کا! اللہ کے حبیب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وہ بندہ کہ رحمان کے عرش کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے، تو میں محمد کریم اس سے کیسے حیا نہ کروں؟ یہ عظمت ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صاحب حیا کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے میں نے حد بلوغ میں قدم رکھے تو پھر کسی کی لڑکی کی طرف میری نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے عثمان، آپ صاحب حیا کیسے ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب بھی میں غسل خانے میں نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے جاتا ہوں تو کپڑا باندھ کر جاتا ہوں، کپڑا باندھے بغیر غسل نہیں کرتا ہوں تاکہ رحمان کے فرشتے بھی ننگے حالت میں مجھے نہ دیکھیں۔ حضرت عثمان ابن عفان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صاحب حیا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیا ہے تو پھر اس ہاتھ سے میں نے کسی کو تپڑ نہیں لگایا، کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں دی، اور میں نے اس ہاتھ کا اتنا لاج رکھا کہ مکروہ جگہ پر کبھی میں نے کھجلی نہیں کی اس ہاتھ سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا شان ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان کو تو دنیا میں جنت کا بشارت مل چکا ہے، اور اس کے اوپر شاہد یہ ہے غزوہ تبوک یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے، تاریخی حیثیت۔ اس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا حال جو تھا بہت مفلوج تھا، تنگ دست تھے۔ وہ جہاد گرمی کے زمانے میں بہت سخت قسم کا گرمی، اور سفر بھی بہت طویل سفر تھا۔ 40,000 لشکر، صرف 10,000 افراد کے لیے سواری کا بندوبست تھا، باقی 30,000 پیادہ تھے۔ اور یہ جو لشکر کے شرکاء تھے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی نفید تھا، اور اسی طرح اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ ولہانہ محبت تھی۔ جب آپ نے یہ حال دیکھا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، ہے کوئی شخص جو اس تنگ دست اور مشکل ترین وقت میں اسلامی لشکر کا یعنی جو کمیاں ہے وہ پوری کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ اعلان سنتے ہی صحاوت کا بادشاہ
کاتب وحی ناشر قرآن عثمان ابن عفان کی صحاوت بھی جو اس میں آ گئی، اور حضرت عثمان نے اس قدر مال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکے گا، یعنی آج کے بعد عثمان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے لشکر کے 10,000 افراد کے لیے سارا بندوبست کیا، اور یہاں تک کہ اگر ایک تسمے کی ضرورت تھی تو وہ بھی حضرت عثمان نے مہیا فرمایا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1,000 اونٹ اور کئی گھوڑے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 1,000 گھوڑے اور کئی اونٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائے، اور اس کے علاوہ 1,000 دینار کا ایک تیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا، اور آپ اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے ان اشرفیوں کو چالتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو حضرت عثمان کا بہت بڑا مقام ہے، حضرت عثمان کا بہت بڑا شان ہے۔ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ حضرت عثمان نے جب یہ سامان رسد فرمایا اور وہ دینار کا تیلا پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ تو حضرت عثمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کا ساتھی ہے، 2 کا ساتھی یہ آدمی نہیں چھوڑ سکتا ہے، دنیا میں یہ قانون ہے کہ مشکل کے وقت کی یاری جان سے بھی پیاری۔ تو حضرت عثمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کا ساتھی ہے، مصیبت کے وقت میں، تنگ دستی کے وقت میں آپ نے وفا فرمایا، تو اللہ اور اس کا رسول بھی اپنے 2 والے ساتھی کو نہیں چھوڑتا۔ تو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے گئے۔ آج کے ملنگ اگر روتے تو روتے رہے، سینہ کو بھی کرتے تو کرتے رہے، کپڑے پاڑتے تو پاڑتے رہے، اور بوس کی اس سمندر میں یعنی کوئلہ بنتے رہے۔ حضرت عثمان جنت میں، اور جنت میں مزے لے رہے۔ حضرت عثمان جس جگہ دفن ہے، جس جگہ آرام فرما ہے، اس کا نام بھی جنت البقیع ہے۔ تو دنیا میں حضرت عثمان کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ یہ آخری بات آج کرتا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں نے ہجرت کیا تو ایک ہی کنواں تھا بیر روما کے نام سے، اور اس کا جو مالک تھا یہودی بدبخت، اس نے ذریعہ معاش بنایا تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت سخت قسم کی تکلیف پیش آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوئی، اور آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خریدے اور پھر اس کنویں میں اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کی ڈول کی طرح ڈالے، یعنی وقف کر دے۔ تو اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں سے بہتر ملے گا، اور بخاری کا حدیث ہے فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ تو حضرت عثمان نے اس وقت 25,000 درہم نکالے جیب سے اور اس کنویں کو خریدا، اور خرید کر 35,000 درہم کا خرید کے پھر یعنی عام مسلمانوں کے لیے وقف کا اعلان کیا۔ مرقات میں لکھا ہے کہ پشتریتھا وجعلتھا للمسلمین، حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے خریدا اور پھر اسے وقف کیا۔ اور ملا علی کریم حنفی نے لکھا ہے کہ پشتراہا ب35,000 درہم، حضرت عثمان نے 35,000 درہم کا خریدا اور پھر یعنی اس سے وقف کیا۔ تو حضرت عثمان کا بڑا مقام ہے اور بہت بڑا شان ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی جب آپ نے اعلان فرمایا، ابتدا میں مسجد چھوٹی تھی، کہ مسجد کے ساتھ ایک ٹکڑا زمین ہے کوئی جو اس کو خریدے اور مسجد میں شامل کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان نے 25,000 روپے نکال کر زمین کا وہ ٹکڑا خریدا اور مسجد میں شامل فرمایا۔ تو حضرت عثمان کا
بہت بڑا شان ہے اور مکان ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب کا یہ باب اور یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔